بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج میں کچھ پھل خریدنے کے لیے ایک پھل فروش کی دکان پر گیا۔ میں نے پھل خریدے اور اسی دوران میں صاحب دکان سے چند باتیں بھی ہوئیں۔ اصل میں وہ پھل والا ہماری ہی مسجد کے پاس رہتا ہے اور میں اس مسجد کے اندر امامت کرتا ہوں، تو اس پھل والے نے مجھ سے سوال کیا کہ امام صاحب کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اب مسجد میں آنا بند ہو گیا ہے اور رمضان شریف کے اندر بھی مسجد میں نہیں آ سکیں گے، تو آخر ہماری تراویح کا کیا ہوگا؟ اور ہم تراویح میں جو قرآن سنانے کی اور سننے کی جو سنت ہے اس کو کیسے ہم حاصل کر سکیں گے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ ہم مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم مسجد جانے سے محروم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے، اور تقدیر پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ تراویح چونکہ بہت اہم عبادت ہے، ہم اس کو کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے، گھر کے اندر اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رہی بات قرآن کو سننے کی اور قرآن پڑھے جانے کی، تو اگر محلے کے اندر کوئی بھی حافظ مل جائے، آپ اس کو متعین کر لیں اور اس کو اپنے گھر میں قرآن سنانے کے لیے متعین کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی نظر میں وہ نہیں جانتے ہیں کہ کوئی حافظ ہے محلے کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ چند حفاظ کرام ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے کے اندر ہر محلے میں 3 4 5 حفاظ کرام ہوا ہی کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں اور ان کا کہنا یہ درست ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی حافظ نہیں ہے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، سوچ اور غور و فکر کا مقام ہے کہ محلے کے اندر کوئی حافظ نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی حافظ میسر نہیں ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک سنا سکے گھر کے اندر۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سورۃ تراویح اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں۔ عام مسلمان کو چند صورتیں یاد ہوا ہی کرتی ہیں، چند صورتیں تو یاد ہوتی ہی ہیں۔ اگر چند صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو پھر نماز بھی ہماری درست نہیں ہو سکتی۔ تو عام مسلمان کو چند صورتیں تو عموماً یاد ہوتی ہی ہیں، لہٰذا جو صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ ان کو تراویح میں پڑھ لیں۔ آپ جماعت کر سکتے ہیں جماعت کر لیں، انفراداً تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں تو تنہا نماز پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے یہ کہا، کافی عمر آپ کی گزر چکی ہے، بہت ساری بہاریں آپ نے زندگی کی دیکھ لی ہیں، ان میں اگر آپ نے کوشش کی ہوتی اور آپ کے گھر والوں نے فکر کی ہوتی، آپ نے کوشش کی ہوتی، اور تھوڑا وقت بھی اگر آپ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے نکالا ہوتا، تو آج جتنی عمر آپ کی ہو چکی ہے آپ یقیناً اس وقت تک حافظ ہو چکے ہوتے، مکمل قرآن کریم آپ یاد کر چکے ہوتے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، مانا کہ ہاں واقعتاً اگر ہم نے تھوڑا وقت بھی روزانہ متعین کیا ہوتا، ہم نے تھوڑا وقت بھی اگر نکالا ہوتا کہ ہم اس وقت کے اندر قرآن کریم کو سیکھیں گے، اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں اور ہم اچھی طرح سے قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کو یاد کریں گے، اس کو زبانی یاد کریں گے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اتنا تو انسان نکال ہی سکتا ہے، اتنا وقت تو انسان نکال سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان قرآن سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہ نکال سکے۔ اگر آپ نے اگر پوری استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ آپ نے اگر 1 گھنٹہ بھی قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے نکالا ہوتا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج آپ حافظ ہو چکے ہوتے، اور آپ کو اس بارے میں پھر سوچنے کی ضرورت نہ ہوتی
کہ اب ہم قرآن کریم تراویح میں کیسے پڑھیں گے، کیسے سنیں گے، اور کون ہمیں قرآن کریم تراویح کے اندر سنائے گا۔ آپ خود پڑھ سکتے تھے، آپ خود تراویح پڑھاتے، آپ خود قرآن کریم سناتے۔ تو انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہاں واقعتاً یہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ضرور بالضرور اب کوشش کریں گے کہ جتنا وقت ہم سے ہو سکتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ضرور بالضرور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں گے، نکالیں گے۔ اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، اور اپنے لیے ہی ہم ایک ذخیرہ آخرت کو جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جو میری اس بات کو سن رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ اور مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنے وقت کو فارغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن کو یاد کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، قرآن کو یاد کرنا بہت آسان کام ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیت کریں، ہم ارادہ کریں، عزم کریں، حوصلہ کریں اس بات کا کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں گے۔ اگر آپ نے آج سے یا کل سے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہمیں قرآن کو یاد کرنا ہے، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ یہ ارادہ کریں کہ آپ کو قرآن سیکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 3 سال میں نہیں، 4 سال میں نہیں، 5ویں سال تک انشاءاللہ آپ ضرور بالضرور حافظ قرآن بن جائیں گے، ضرور بالضرور۔ کتنی بڑی دولت آپ کے ہاتھ لگ جائے گی، کتنی بڑی دولت آپ حاصل کر لیں گے، یہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں قرآن کو اگر یاد کرنا ہے تو ہمیں مدرسے جانا پڑے گا، اور جس طرح مدرسے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اور پورا دن لگاتے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ تو عام لوگ یہ سوچ کر ہمت نہیں کر پاتے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کوشش کریں گے، اگر آپ ارادہ کریں گے، حوصلہ کریں گے کہ آپ کو قرآن یاد کرنا ہے، تو آپ کو مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اتنے مواقع اور اتنے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، اتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کی کہ آپ اس اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر طرح کے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیدا فرما دیے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، اور میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اس بارے میں غور کریں کہ اگر ہم قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم قرآن کو یاد نہیں کر سکتے؟ کتنی مثالیں ہیں اس کی کہ لوگوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا، 60 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا، 70 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اور میں آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، ابھی دارالعلوم دیوبند کے اندر ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 78 سال کے تھے اور وہ دورہ حدیث کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ چند سال پہلے انہوں نے ششم کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ لیا تھا، اور وہ ریٹائرڈ پروفیسر تھے کہیں کسی یونیورسٹی کے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے، اس سلسلے میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 78 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے اندر دورہ حدیث شریف کے اندر شریک تھے، طالب علم تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور انہوں نے 70 سال کی عمر میں جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور وہ فارغ ہو گئے تو 70 سال کی عمر میں انہوں نے یہ عالمیت اور دینی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا، اور
ہوتے 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 78 سال کی عمر میں وہ آخری سال کے اندر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ عزم اور حوصلے اور ہمت کی بات ہے، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ انسان نے ہمت کی، ارادہ کیا، حوصلہ کیا تو اس نے کئی کئی کنٹل لوہے کو ہوا میں اڑا دیا۔ انسان نے ہمت کی، ارادہ کیا، اس نے کئی کوئنٹل لوہے کو پانی میں تیرا دیا۔ تو اگر انسان ہمت کرے، ارادہ کرے تو یہ قرآن کریم اس کو یاد نہیں ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اگر انسان اس کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، منور کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے تمام صرف قرآن کریم ہی کو نہیں بلکہ تمام چیزوں کو اس کو یاد کرنا اور اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے قرآن کریم کی برکت سے۔ اس لیے میرے دل میں یہ بات لگی کہ واقعتاً اگر ایک ایک مسلمان وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اس بات کی کوشش کر لے کہ اسے قرآن کریم کو یاد کرنا ہے، اگر اس بات کی کوشش کر لے کہ اس کو سمجھ کر قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اپنے ذہن کے اندر اس کو بسا لینا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان قرآن کریم کو یاد کر لے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات کچھ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ نے ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی قرآن کریم کو یاد کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور منزل مقصود تک آپ کو اور تمام لوگوں کو جو اس کا ارادہ رکھتے ہیں پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ہر مسلمان حافظ بن سکے گا، ہر مسلمان حافظ بن سکے گا، ہر مسلمان حافظ بن سکے گا۔